اگر آپ کو پتہ چلے کہ دنیا میں ایک ایسا شخص ہے جو اللہ کے ایسے راز جانتا ہے جو نبی بھی نہیں جانتے، تو کیا آپ اسے ڈھونڈنے نہیں جائیں گے؟ آج ہم بات کریں گے حضرت خضر علیہ السلام کی، ایک ایسی شخصیت جن کی موجودگی خود قرآن گواہ ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، میرا نام شعیب خان ہے اور آپ کا ہمارے چینل شائق کی سیان وائس آف اسلام پر خوش آمدید، جہاں دل سے نکلی باتیں دل تک جاتی ہے، قرآن کے نور سے سنت کے راستے تک۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے جن کا نام قرآن میں صاف طور پر نہیں آیا، لیکن سورہ الکہف میں ان کا واقعہ بیان ہے۔ اللہ نے انہیں علم لدنی یعنی غیبی علم سے نوازا تھا۔ لوگ مانتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، سمندروں، ویرانوں اور جنگلوں میں سفر کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن ان کا سب سے مشہور واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کا سفر۔ کچھ کے مطابق وہ نبی تھے، کچھ کے مطابق ولی، لیکن سب مانتے ہیں کہ وہ علم لدنی کے مالک تھے۔ ان کا کام دنیا میں اللہ کی مرضی سے ایسے کام کرنا تھا جو لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن جن کے پیچھے اللہ کی حکمت چھپی ہو۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی۔ اللہ نے فرمایا، نہیں موسیٰ، ایک اور ہے جسے میں نے خاص علم دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے اور ترنت اللہ سے کہا، میں اس شخص سے ملنا چاہوں گا، میں اس تک پہنچوں گا چاہے جتنا بھی سفر کرنا پڑے۔ پھر انہیں اللہ نے بتایا کہ وہ دو ندیوں کے سنگم پر ملیں گا اور نشانی یہ ہوں گی کہ تمہاری مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے گی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں تب تک نہیں رکوں گا جب تک دو ندیوں کے ملن استھل تک نہ پہنچ جاؤں، یا پھر سالوں سفر کرتا رہوں۔ پھر وہ سفر کے لیے نکلے اور ساتھ میں یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لے لیے۔ پھر ایک مری ہوئی مچھلی کو تھیلی میں رکھ لیا۔ نشانی تھی جہاں مچھلی زندہ ہو کر بھاگ جائے وہی خضر علیہ السلام ملیں گے، اور جب وہ ایک پتھر کے پاس رکے وہاں مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔ مچھلی پانی میں چلی گئی لیکن موسیٰ علیہ السلام کو دیر سے یاد آیا۔ پھر وہاں ان کی ملاقات ہوئی خضر علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ جو علم آپ کو ملا ہے وہ میں بھی سیکھ لوں؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، کیونکہ جو میں کروں گا وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا۔ پھر خضر علیہ السلام نے شرط رکھی، جب تک میں خود نہ بتاؤں تم مجھ سے کچھ نہ پوچھنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ پھر تینوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ پھر خضر علیہ السلام نے دیکھا ایک غریب مچھواروں کی کشتی۔ خضر علیہ السلام نے اس میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے لوگوں کی امانت کو کیوں بگاڑا؟ خضر علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، بس ان کی شرط یاد دلائی، تو موسیٰ علیہ السلام چپ ہو گئے۔ پھر وہ آگے بڑھے تو ایک معصوم بچہ دکھا۔ خضر علیہ السلام نے اسے مار دیا، اس کا قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے اور کہا، آپ نے بنا وجہ ایک معصوم بچے کا قتل کر دیا؟ پھر خضر علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، پھر ان کو شرط یاد دلائی۔ پھر جب وہ آگے بڑھے ایک شہر کی طرف گئے، وہاں کے شہر کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی۔ پھر خضر علیہ السلام نے ان شہر والوں کی، پھر وہ ایک شہر گئے جہاں کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی۔ پھر وہ آگے بڑھے اور ایک شہر کی طرف گئے جہاں کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی۔ پھر بھی خضر علیہ السلام نے ایک گرتی دیوار دیکھی اور اس دیوار کی مرمت کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ اس کے بدلے کچھ مانگ سکتے تھے، آپ محنتانہ لے سکتے تھے۔ پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا، اب ہمارا سفر اور ہمارا ساتھ یہی ختم ہوتا ہے۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے یہ سب کیوں کیا۔ پہلا کام، ناؤ میں سوراخ۔ اس علاقے کا ایک ظالم بادشاہ ہر اچھی ناؤ کو ضبط کر رہا تھا۔ میں نے اس ناؤ میں چھید کر دیا تاکہ وہ نکارا لگے اور بادشاہ اسے نہ لے۔ دوسرا کام، بچے کا قتل۔ یہ بچہ
बड़ा होकर अपने माँ बाप के लिए अजाब और गुमराही का कारण बनता। अल्लाह ने इसे मारकर इसके बदले उन्हें एक नेक औलाद देने का वादा किया। तीसरा काम, दीवार की मरम्मत। इस दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना दबा था। उनका बाप एक नेक इंसान था, इसलिए अल्लाह ने चाहा कि दीवार बची रहे ताकि जब वो बच्चे बड़े हो जाए तो उनको खजाना मिल जाए। ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, ये सब अल्लाह का हुक्म था। हर मुसीबत, हर नुकसान, हर तकलीफ के पीछे कोई राज होता है। हर चीज जो हमें बुरी लगती है वो असल में हमारे हक में होती है। खिज़र अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ने सिखाया कुछ चीजें सिर्फ ईमान और सब्र से समझी जाती है। अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है तो याद रखो, अल्लाह सब समझ रहा है। अगर आपको ये वाक्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल शाह इक्किसियान वॉइस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह खैर।